ممکن ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا. وہ باز شاہین یہ بڑا شکاری پرندہ ہے، بہت اونچی پرواز ہوتی ہے اس کی. ہمارے غوث پاک کی بڑی اونچی پرواز ہے. باز اشہب اس لیے وہ اعلی حضرت نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تو باز اشہب کی غلامی سے آنکھیں پھیرتا ہے، کہیں تیرے ایمان کا طوطا نہ اڑ جائے، تیرا ایمان نہ برباد ہو جائے. تو غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے کہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرنا اچھا نہیں ہے، یہ برے ایمان کا سبب بن سکتا ہے، برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، ایمان کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، ایمان کے برباد ہونے کا سبب بن سکتا ہے. حضرت امام عبداللہ یافعی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر روض الریاحین میں فرماتے ہیں جس بد نصیب کو اللہ کے ولی سے بغض ہوگا تجربہ یہ کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. ابن سقا یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم عصر تھا، بہت طویل واقعہ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں. تو غوث پاک کے دور میں یہ بہجت الاسرار کے حوالے سے فتاوی رضوی میں اعلی حضرت نے نقل کیا. تو ایک عبداللہ نامی طالب علم اور ابن سقا اور غوث اعظم یہ تینوں ایک ولی اللہ کی زیارت کو گئے. ان کی کرامت یہ تھی کہ وہ اچانک تشریف لے آتے تھے اور پھر اچانک غائب ہو جاتے تھے. ان کو اللہ نے یہ کرامت دی تھی. تو اب یہ تینوں جا رہے ہیں ولی اللہ کے پاس. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. ابن سقا بڑا یہ ہوشیار طالب علم تھا، اس نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا ان کو جواب نہیں آئے گا. غوث پاک نے کہا میں تو ان کی زیارت کو جا رہا ہوں. اب یہ تینوں پہنچے تو تخت خالی تھا. اچانک وہ بزرگ جلوہ فرما ہو گئے اور کہا کہ ابن سقا تو کہتا ہے کہ ایسا سوال کرے گا جس کا مجھے جواب نہیں آئے گا، سن تیرا سوال یہ اس کا جواب یہ ہے. پھر عبداللہ کی طرف نظر کی، اچھا تو یہ کہتا ہے کہ ایسا سوال کرے گا کہ دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں، تیرا سوال یہ اس کا جواب یہ ہے. اور پھر ابن سقا کے لیے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ میں کفر کی آگ بھڑک رہی ہے. استغفر اللہ. اور عبداللہ کے لیے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں تک آ گئی ہے. اور غوث پاک کو بلایا، سینے سے لگایا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہے برسر ممبر تو بغداد میں کہہ رہا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. دیکھیے ابن سقا بڑا لائق طالب علم تھا، مگر جب غوث وقت کی شان میں گستاخی کی اور انہوں نے پیشن گوئی کی، پہلے سے خبر دے دی. اللہ والوں کو اللہ کی عطا سے بوسیلہ انبیاء علم غیب ہوتا ہے، خبر دی. اور ابن سقا وہ بڑا علامہ بن گیا، بڑا فاضل بن گیا، بڑا مناظر بن گیا، عیسائیوں سے مناظرے کرتا، یہاں تک کہ وہ روم کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے پاس بلا لیا، اس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور نکاح کا پیغام دیا. اس نے کہا اپنا مذہب تبدیل کر، معاذ اللہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. اور پھر حالت کفر میں ہی اس کا ایمان برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. دیکھیں وہ ہمیں اللہ تعالی اپنے پیاروں سے محبت نصیب فرمائے اور اپنے پیاروں سے محبت کرنے والوں سے محبت نصیب فرمائے. جب ان سے محبت کرنے والوں سے محبت ہوگی تو اللہ والوں کی محبت دل میں آئے گی. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے الحمدللہ. یہاں اولیاء کرام کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. یہاں جو آتا ہے اولیاء کرام کی محبت اس کے سینے میں روشن ہو جاتی ہے، جگمگ جگمگ کرنے لگ جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اعلی حضرت وہ جو
اولیاء کرام کی شان سے بے خبر ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. اور میں نے حدیث پاک پہلے بھی آپ کو سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے بیزار ہو اس کی میرے ساتھ جنگ ہے. تو ایمان پھر کیسے سلامت رہے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں باز اشعب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا غرض مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت مرض کر رہے ہیں کہ اے میرے آقا میری بات کا خلاصہ یہ ہے، غرض یعنی حاصل کلام الغرض، کہ نفس و شیطان نے دنیا میں جگہ 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 گمراہی کے جال پھیلا رکھے ہیں. مجھے آپ کی مدد درکار ہے. اے غوث پاک آپ کی مدد درکار ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو لوگوں کے دلوں پر حکومت عطا کی ہے. غوث پاک کے دلوں پر حکومت ہے اللہ کی عطا سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. اس نے اپنے بندے کو وہ طاقت عطا فرما دی کہ دلوں پر قدرت رکھتے ہیں. مزید بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. اے میرے غوث پاک اللہ تعالیٰ نے دلوں کی چابیاں آپ کو دے دی ہیں، دلوں پر قبضہ ہے آپ کا. تو مہربانی فرمائے نا میرے سینے کو اپنی محبت کا نگینا بنا دیں، میرے سینے کو اپنی محبت کا گنجینہ بنا دیں، خزینہ بنا دیں. سبحان اللہ. رسائل عطاریہ حصہ دوم، اس کے صفحہ نمبر 214 پر میرے مرشد امیر اہل سنت لکھتے ہیں زبدۃ الآثار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. اس کے حوالے سے حضرت سینا عمر بزار علی رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز حضور غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. لوگوں کے دل غوث پاک کی مٹھی میں، یہ عرض کیا جا رہا ہے. یہ حضرت سیدنا عمر بزار علی رحمۃ اللہ الغفار کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے کہ حیرت ہے، جب بھی میں پیر و مرشد کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جاتا تھا تو سلام کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے اتنی بھیڑ ہو جاتی تھی کہ گزرنا مشکل ہو جاتا تھا، گزرا نہیں جاتا تھا. اور آج کوئی نظر ہی اٹھا کے دیکھ رہا. کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے. تو پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم علی رحمۃ اللہ الرحیم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. اب میرے دل میں یہ خیال آیا اس سے تو پہلے ہی بہتر تھا، بھائی کوئی نہیں تھا، میں اکیلا مرشد کے ساتھ موج کر رہا تھا. اب دل میں خیال آیا تو غوث پاک نے فرمایا اے عمر تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. تو غوث پاک کے اس ارشاد کو سامنے رکھ کر شاہد اعلی حضرت عرض کر رہے ہیں کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر
سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، دل پہ کرنا ہو تیرا نام کے وہ دوسرے رچی الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تو غلا تیرا، کندہ یعنی خدا ہوا لکھا ہوا، دزد رجیم روندا ہوا لانتی چور شیطان ابلیس مردود، طغرا شاہی مہر یا غوث پاک کاش آپ کا مبارک نام میرے دل پر نقش ہو جائے، آپ کا مبارک نام کیا ہے ہمارے غوث پاک کا؟ عبد القادر. کیا نام ہے؟ عبد القادر. آپ کا نام میرے دل پر نقش ہو جائے تاکہ اس شاہی مہر کو دیکھ کر شیطان الٹے قدم واپس بھاگ جائے اور مجھے اس کے فتنوں سے نجات مل جائے. اللہ اللہ. رسائل دعوت اسلامی حصہ اول، اس میں رسالہ فیضان مرشد، بہت پیارا رسالہ ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ مرشد کی محبت بڑھے گی، غوث پاک کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ. اللہ والوں سے نسبت قائم کریں، غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ایمان کے تحفظ کا سلسلہ ہوتا ہے. ملفوظات اعلی حضرت، اس میں امام فخر الدین رازی علی رحمۃ اللہ الحادی کا ایک واقعہ لکھا ہے جو نزا کے عالم میں آپ کو پیش آیا. سنیے اور اندازہ لگائیے کہ پیر و مرشد سے تعلق قائم کرنا کس قدر اہم ہے. آخری وقت ہے، شیطان حاضر ہو گیا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ شیطان جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بندے کا ایمان سلب ہو جائے، کیونکہ اس وقت ایمان اگر پھر گیا تو پھر لوٹ کر تھوڑی آئے گا. شیطان نے پوچھا تم نے تمام عمر مناظروں اور بحثوں میں گزاری. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے، تفسیر کبیر آپ کی بہت مشہور تفسیر ہے. کیا خدا کو پہچانا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے. شیطان بولا دلیل کیا ہے؟ آپ نے دلیل پیش کی. اب یہ شیطان خبیث تو فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، معلم الملکوت رہ چکا ہے. وہ دلیل توڑتا رہا، آپ دلیل قائم کرتے رہے، یہاں تک کہ 360 دلائل امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے قائم کیے، مگر اس لعین نے شیطان نے اپنے زوم میں سارے دلائل توڑ دی. اب امام صاحب پریشان ہوئے، مایوس ہوئے. آپ کے پیر و مرشید حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ دور دراز کے مقام پر وضو فرما رہے تھے. پیر صاحب نے امام صاحب کو آواز دی، ارے کہہ کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اللہ تعالی کو بے دلیل ایک مانا. تو دیکھیں پیر و مرشد کی نسبت کام آتی ہے. اس لیے بارگاہ غوثیت میں اعلی حضرت عرض کر رہے ہیں دل پہ کرنا ہو تیرا کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا اسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ
یہ بہجت الاسرار جو ہے نا، یہ ایک کتاب ہے جو غوث پاک کی سیرت پہ لکھی گئی ہے. اس کتاب کو جو لکھنے والے ہیں نا وہ بہت بڑے عالم ہیں. شیخ القرآن ہیں، امام العرفاء ہیں، نور الملت والدین ابو الحسن بن یوسف بن جریر لخمی شطنوفی علیہ رحمت اللہ الکبیر. امام صاحبی جیسے نے ان کی تعریف کی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھا ہے، جنہوں نے بہجت الاسرار لکھی، ان کے بارے میں کہ یہ علم تفسیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ امام اجل تھے. اجل ایک تو کہتے ہیں موت کو، ایک اجل کا مطلب ہے جلیل ترین، بہت معظم، بہت عزت والے. امام اجل تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، مدرس تھے. تو اس کتاب میں وہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں بہجت یعنی خوشی، مسرت، شادمانی. سر کا مطلب ہے بھید، راز. یہ بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے. یہ بہجت الاسرار نامی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. غوث پاک کے اپنے مریدوں کے لیے بڑے پیارے 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 ارشادات ہیں. یہ رسائل دعوت اسلامی کے صفحہ نمبر 30 پر جو لکھا ہے میں آپ کو اس میں سے سناتا ہوں. بہجت الاسرار میں ہے پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لافانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کا فرمان بشارت نشان. مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میری قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے. کہا گیا سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کی، یعنی سوال کیا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ جواب دیا نہیں. مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں. مجھے اپنے پالنے والے عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور اس پر مہربانی کرے گا، اگرچہ وہ برے عمل پر ہو. وہ میرے مریدوں میں سے ہے. میں نے منکر نکیر جو قبر میں امتحان لینے کے لیے آتے ہیں، میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے. بہجت اس سر کی ہے جو اسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. اے رضا کس غم جملہ جہاں دشمن کردہ من خود قبلہ حاجات حضرت نے سارا کلام لکھا اردو میں، مقطع لکھا فارسی میں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اے احمد رضا اگر ساری دنیا بھی تیری دشمن ہو جائے تو غم نہیں، کیونکہ میں نے اپنی جائے پناہ قبلہ حاجات
محبوب سبحانی کو بنا لیا ہے. کیسی عقیدت ہے. اللہ ہمیں بھی غوث پاک سے ایسی سچی عقیدت عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے. غیبت کی تباہ کاریاں سے آپ کو ایک باہر گوش گزار کرتا ہوں. مرکز الاولیاء کے ایک عاشق رسول نے تحریر بھیجی. لا ابالی پن تھا، طبیعت میں بہت شوخی تھی، مستی میں مست، دنیا کے نشے میں دھک، گناہوں غفلتوں کی وادی میں گم تھا. ٹفن بجاتا، بچوں کو گانے سناتا، قوالوں کی نقل اتارتا، مزاحیہ چٹکلے سناتا، فلمی غزلیں گنگناتا، گانے گاتا، بے ڈنگے انداز میں ناچتا اور طرح طرح کے نخروں سے لوگوں کو ہنساتا. یہ میرا کام تھا. اسکول کا زمانہ تھا. ایک عمامہ پہننے والے اسلامی بھائی اکثر بڑے بھائی سے ملنے آتے. ایک دن بڑے بھائی نے میرا تعارف کرایا تو انہوں نے مجھے اجتماع کی دعوت دی. میں اجتماع میں پہنچا تو اچھا لگا، پابندی سے جانا شروع کیا. دیگر کلاس فیلوز کو بھی دعوت پیش کی، وہ بھی آنے لگے. الحمدللہ عز وجل نمازوں کی پابندی شروع ہوئی. آہستہ آہستہ امامہ بھی سج گیا. گھر کے افراد نے سختی سے مخالفت کی، بس اوقات امامہ کھینچ کر بھی اتار دیا. درس دینے سے روکنے لگے. زلفیں رکھی تو گھر والوں نے زبردستی کٹوا دی. داڑھی ابھی نکلی نہیں تھی مگر سجانے کی نیت کر لی تھی. ان تمام آزمائشوں کے باوجود مدنی ماحول کی کشش اور عاشقان رسول کا حسن سلوک مجھے دعوت اسلامی سے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر کرتا چلا گیا. مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بڑے بیانات کی کیسٹیں سنتا ڈھارس بنتی، حوصلہ ملتا. الحمدللہ عز وجل آہستہ 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 مدنی ماحول گھر میں بھی بن گیا. گھر والے بھی سنتوں پر اجتماع مدنی قافلے میں سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے. انہوں نے مجھے یکمشت 12 ماہ سفر کرنے کی اجازت دے دی. گھر میں اسلامی بہنوں کا اجتماع بھی شروع ہو گیا. والد صاحب نے بھی داڑھی سجا لی. اور یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز وجل میں دعوت اسلامی کے ایک مجلس کی تنظیمی طور پر صوبائی سطح کی ذمہ داری پر ہوں. گرچہ فنکاری ہو قافلے میں چلو چلو، گلوکار ہو قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں. خلد درکاری ہو قافلے میں چلو، فضل غفاری ہو قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. اللہ تبارک و تعالی مدنی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، غوث پاک کی سچی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب ممکن ہے